ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ گھر کے حالات ایسے بدلے کہ مجھے مانگنے کے لیے سڑکوں پر نکلنا پڑا۔ گھر کا چولہا جلانے کے لیے حالات بہت تنگ ہو گئے تھے۔ سارا دن محنت مشقت کے بعد گلیوں میں مانگ کر تھوڑی بہت روزی روٹی مل جاتی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے دنیا کی بھیڑ میں نکل کر مانگنا بہت مشکل ہے۔ کئی لوگ ہنستے مسکراتے اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کی خاطر ہمارے ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے۔ حالات نے اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ راہ چلتے کتے کو پتھر مار کر بھگانا آ گیا تھا۔ میرا نام قدسیہ ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں پہلے نمبر پر ہوں، اس لیے بڑے ہونے کی وجہ سے میرے سر پر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ گھر کے حالات و واقعات کو دیکھ کر بچپن میں ہی سمجھداری کا سبق حفظ کر لیا تھا۔ میرے ابا مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شروع سے ہی سفید پوشی دیکھی۔ حالات جیسے بھی ہوں کبھی مانگ کر کھانا نہیں پڑا، اور اسی بات کا میرے ابا شکر ادا کرتے تھے۔ میری اماں پڑھی لکھی نہ تھی، اس وجہ سے گھرداری سنبھال رہی تھی۔ ایک کمانے والا اور باقی سب بیٹھ کر کھانے والے تھے۔ ابا کی بھی جب دھیاڑی نہ لگتی تو گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے۔ محلے میں موجود سرکاری اسکول سے ہم نے تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی تھی۔ سرکاری اسکول مفت میں بچوں کو پڑھاتے تھے، اس وجہ سے ہم سب بہن بھائی وہیں پڑھنے جاتے تھے۔ بلکہ ہم ہی نہیں، محلے کے سارے بچے وہیں پڑھنے جاتے تھے۔ مجھ سے چھوٹے 4 بہن بھائی اور تھے جن کو میں اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ یہ کہا جائے کہ بن بیاہی ماں بن گئی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ شروع سے میری اماں کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ وہ مہینے میں 3 ہفتے تو بیماری میں ہی گزار دیتی تھی، اور غریب انسان کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنا ٹھیک سے علاج کروا سکے۔ ایریاں رگڑتا وہ اپنا دم توڑ دیتا ہے۔ یہ علاج میں تاخیر کے باعث ان کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ ابا بیچارے صبح گھر سے نکلتے تو رات کو گھر واپس آتے تھے۔ کبھی ابا کا مایوس کن چہرہ ہوتا تو خالی پیٹ بھی انہیں دیکھ کر مسکرا دیا کرتی تھی تاکہ ان کی ہمت نہ ٹوٹ جائے۔ گھر میں کھانا تھوڑا ہونے کے سبب کئی بار ابا کو جھوٹ بولتے دیکھا تھا کہ ان کو بھوک نہیں ہے۔ بہت کٹھن زندگی تھی۔ بچپن میں نے غربت ایسے دیکھی جیسے گھر کا ایک ایسا فرد جو غائب رہ کر بھی سب سے اہم ہو۔ اس غربت کی وجہ سے گھر میں امی ابا کی لڑائی رہتی تھی۔ لڑائی کے بعد امی خوب کوسا کرتی کہ غربت کا بیڑا غرق ہو، مگر غربت کا بیڑا نہ پار لگا نہ غرق ہوا۔ بیڑا غرق تو غریب انسان کا ہو چکا تھا، جو ہر آنے والی حکومت کے قرضوں تلے دب کر رہ جاتا تھا۔ اس انسان کو کوئی پوچھنے والا جو نہیں تھا۔ غریب انسان کی موت پہ بھلا کس کو افسوس ہونا ہے؟ ابا کی آنکھوں کے نیچے ہلکی اور کمزور صحت اس بات کی گواہی تھی کہ غربت ان کے گھر میں ڈیرے ڈال رکھی تھی۔ ماتھے پر شکنوں کا جال دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ بھلا غریب انسان صبح سے شام تک کام کرے اور اس کی پیٹ کی آنتیں اس سے کھانا بھی نہ مانگے؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ ہم غریب لوگوں کو آدھی بیماریاں تو بھوک کے سبب لگ جاتی ہیں۔ میری چھوٹی بہن بہت کمزور تھی، ہر وقت اسے چکر آتے رہتے تھے، لیکن گھر میں اچھی خوراک نہ تھی کہ اس کی خون کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ میری اماں کی کھانسی بھی ٹھیک ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ حکیم سے ٹی بی کی دوائیاں تو کھائی تھیں، لیکن فرق 1 گنا بھی نہ آیا تھا۔ کچھ لوگوں کے کہنے پر ہم اماں کو سرکاری اسپتال بھی لے کر گئے تھے، لیکن وہاں ڈاکٹر غریب لوگوں کو بھیڑ بکری سمجھ کر ٹریٹ کرتے ہیں۔ سارا دن بیٹھے رہنے کے باوجود بھی ہسپتال میں ڈاکٹرنی کا نمبر نہ ہو، اور 2 دن کی جدوجہد کے بعد اگر نمبر مل بھی گیا تو ڈاکٹر کا رویہ ایسا تھا کہ جیسے وہ ہمیں بھیک دے رہا ہو۔ اماں کہنے لگی مرنا تو ویسے بھی ہے، مزید دوائیاں نہیں کھانا چاہتی۔ حکیم کی دوائیاں کھا کر تو اندر گرمی ہو چکی تھی، اور سرکاری اسپتال والوں نے بھی غفلت برتی تھی۔ غریب انسان کا تو دل ہی ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے تو معمولی بیماری بھی موت کی وجہ بن جاتی ہے۔ امی کی طبیعت خرابی کے بعد واحد میں تھی جو گھر کے کام کاج کرنے کے قابل تھی، اس لیے چھوٹی عمر سے ہی اماں کے ساتھ بیٹھ کر
سارے کاموں کو دیکھا کرتی۔ اب اتنی مشکل نہ ہوتی تھی۔ پہلے پہل کئی بار روٹی بناتے وقت ہاتھ بھی جل گیا تھا، لیکن یہ سب ذمہ داریاں اگر میں پوری نہ کرتی تو میری بیمار ماں کو سارا دن کام کاج کرنا پڑتا۔ اسکول سے واپس آ کر سب سے پہلا کام بھوکے بہن بھائیوں کو روٹی بنا کر دینا ہوتا تھا، اور اگر گھر میں اناج نہ ہو تو بھوکے پیٹ گزارا کرنا پڑتا تھا۔ ہمارے خاندان والے بھی ہمارے گھر اتنا نہ آتے تھے۔ وہ لوگ ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق نہیں سمجھتے تھے۔ میرے تایا نے اچھے وقتوں میں ادھار لے کر اپنا کاروبار شروع کیا تھا، اور آہستہ آہستہ ہونے والے منافع سے بہت ادھار واپس کر دیا تھا۔ اللہ نے ان کے کاروبار میں خوب برکت ڈالی تھی، لیکن پھر بھی انہیں اپنے بھائی کی مالی حالت کا خیال نہ تھا۔ سال میں ایک بار صرف عید کے موقع پر ہی ملاقات ہوتی تھی، اور اگر تائی اس پر بھی اجازت نہ دیں تو ان کا آنا مشکل ہو جاتا تھا۔ چھوٹے بہن بھائی کئی بار اماں سے سوال کرتے کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں، تو اماں ان کو جھوٹ کے لارے لگا دیتی تھی۔ کبھی کبھار تو اللہ کی ذات سے مایوسی ہونے لگی تھی کہ نہ جانے ہمارے حالات کب بدلیں گے، ہم کب 3 وقت کی روٹی سکون سے کھا سکیں گے، عید کی خوشیوں میں روٹی کی فکریں نہ ہوں گی، غربت کی بھوک ختم ہو جائے، سب پیٹ بھر کر کھانا کھائیں، ابا کو یہ جھوٹ کہہ کر دسترخوان سے اٹھنا نہ پڑے کہ آج انہیں بھوک نہیں ہے۔ ان حسین دنوں کو دیکھنے کے لیے نہ جانے میری سانسیں چلتی رہیں گی یا نہیں، حالات بدلنے میں نہ جانے کتنی مدتیں گزر جائیں۔ ٹھیک کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں تو آپ کا اپنا سایہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ پھر یہ دنیاوی رشتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا ہے، اور اس نے اپنی مشکلات کاٹ کر اس دنیا سے اکیلے ہی چلے جانا ہے۔ پیسے کی بنیاد پر انسان کو کبھی بھی اکڑ نہیں دکھانی چاہیے، کیونکہ پیسہ تو ہاتھ کی میل ہوتا ہے۔ میرے ابا کا کاروبار چلنے لگا اور ٹھیکیدار نے ٹھیکے دینے شروع کر دیے، تو ہمارے گھر کے حالات بھی کچھ بہتر ہو گئے۔ تبھی خواب بھی بننے لگے تھے۔ انسان کی سوچ بہت مختصر ہے، وہ بہت جلدی اپنے کل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے خواب تو کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ ابا نے بھی حالات بدلتے ساتھ مستقبل کے بارے میں بہت سے خواب بن لیے تھے۔ دن بھر اکیلے چوک میں مزدوری ملنا مشکل ہوتا۔ اللہ نے کسی فرشتے کو بھیج دیا تھا۔ ٹھیکیدار کے پاس روز کی بنیاد پر انہیں اچھا کام مل جاتا تھا۔ میری اماں نے تو پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، کہنے لگیں کہ غریب دعائیں دے گا تو ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ صدقہ نکال کر انہوں نے گلی میں آنے والے فقیروں کو بھی دیا تھا۔ اس مکان میں ہم بہت پرانے رہائشی تھے۔ میں اپنے بچپن سے یہیں رہائش پذیر تھی۔ میری اماں شادی کر کے اسی مکان میں آئی تھی، اسی لیے یہاں کے پڑوسیوں سے بھی گہری وابستگی تھی۔ زندگی کے دکھ سکھ ساتھ دیکھے تھے۔ ہمارے گھر پر آنے والا کوئی فقیر خالی ہاتھ نہ جاتا تھا، لیکن آج کل کے لوگوں نے مانگنے کو پیشہ بنا لیا۔ اس وجہ سے اصل حقدار تو اس کی رقم پہنچ ہی نہیں پاتی۔ جب سے ہمارے حالات بدلے تھے، ارد گرد کے لوگوں کا حسد بھی بڑھ گیا تھا۔ محلے میں سب ہمارے جیسے سفید پوش لوگ ہی رہتے تھے، لیکن کسی کو آگے بڑھتا دیکھ کر کوئی انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ جب ہم سارا سال گوشت نہ کھاتے اور گھر میں کھانا بھی ایک وقت کا بنتا تھا، تب تو کسی کو خیال نہ آیا کہ 1 پلیٹ سالن پڑوسیوں کو بھی دے دیا جائے۔ لیکن میری اماں کی سوچ الگ تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اللہ کی راہ میں جتنا بانٹو گے اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ پھر جمعرات کے دن تو مانگنے والوں کی لائن لگ جایا کرتی تھی۔ اف، یہ کیسا شور ہے دروازے پر، ایک کے بعد ایک دستک۔ امی دیکھیں ذرا اب کون آیا ہے۔ میں نے اکتاہٹ سے کہا۔ اکتاہٹ بھی کیوں نہ ہوتی، صبح سے ایک کے بعد ایک دستک، بلکہ یوں کہوں کہ آج پھر وہ گروہ آیا ہوا ہے جو پہلے دستک دیتا ہے اور اس کو کچھ پیسے دو تو وہ دوسری کو اشارہ کر دیتی ہے کہ یہاں ملے گا، تم بھی آ جاؤ، اور پھر دوسری اور پھر تیسری۔ ایسے چند دن پہلے بھی ہوا تھا کہ ایک گروہ ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر کے سائڈ پر کھڑا ہوا تھا، تو باری باری وہ آ کر دروازے پر دستک دیتے تھے، اور اگر کہو کہ کھانا کھا لو، پیسوں کی جگہ تو بیٹھ جاتی کہ ہمیں تو پیسے ہی چاہیے۔ پھر کچھ بھی کہو وہ اٹھ نہیں رہی تھی۔
अम्मा ने डांट कर भेजा तो दूसरी आ गई। तो बताने का मकसद यह है कि आज भी उसी जोरों शोर के साथ दरवाजे पर दस्तक हुई। तुम परेशान होकर अम्मा से कहा कि आप देखें कौन है। मैं नहीं देखूंगी, फिर से वहीं होंगी। लेकिन माँ की आवाज़ ना आई तो मैंने जाकर देखा वो नमाज पढ़ रही हैं। तो सोचा कि दरवाज़ा खोलूं। मैं खोलने के लिए दरवाजे की जानिब जो ही बढ़ी तो माँ की आवाज़ आई कि तुम रुक जाओ, मैं देखती हूँ कि कौन है। तुम मत जाओ दरवाजे की तरफ, इन लोगों को आराम नहीं आना। फिर अम्मी आई और उन्होंने जैसे दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत और 7 साल का बच्चा खड़े थे। दरवाज़ा खुलते ही उन्होंने फरियाद की कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें रोटी खिला दें, बहुत भूख लगी है। उसकी आंखों में अजीब सी कहानी थी। मेरी अम्मा को अपने दुख दर्द सुनाने लगी। मेरी अम्मा कहने लगी, अल्लाह जल्द ही तुम्हारे हालात बदल देगा। हमारे हालात भी तुमसे मुख्तलिफ ना थे, लेकिन अल्लाह ने बस अपना करम कर दिया। रोटी पेट भर कर खाने के बाद फ़कीरनी दुआएं देती हुई घर से रुखसत हो गई। कहने लगी कि मांगते हुए बहुत शर्म आती है। कई बार ख्याल आता है रोज़ रोज़ इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने से बेहतर है कि इंसान 2 चुटकी जहर खाकर हमेशा के लिए इस दुनिया से आंख बंद कर ले। लेकिन अपने बच्चों के होते हुए इतनी हिम्मत अपने अंदर पैदा नहीं कर पाती। मेरी अम्मा बहुत नरम दिल थी। सारा दिन उस फ़कीरनी का तस्करा करती रहीं। कहने लगीं कि अल्लाह ऐसे हालात कभी ना लाए। ये गरीब ही दूसरे गरीब का दुख समझ सकता था। जो इन हालात से गुजरा हो वो अच्छी तरह वाकिफ़ होगा कि मुश्किलात किस तरह आपके घर का रास्ता देख लेती हैं। एक मुश्किल आए तो उसके पीछे कई मुश्किलात आ जाती हैं। गरीब के घर तो अगर कोई बीमार भी हो जाए तो नई मुसीबत पड़ जाती है। अपने प्यारे को सिवाय दुख और तकलीफ में देखने की कोई दूसरा चारा नहीं रहता। गरीब का सबसे बड़ा गम रोटी ही तो है। अगर उसके घर का इलाज पूरा हो जाए तो उसे किसी चीज़ की तलब नहीं रहती। लेकिन हमारे अच्छे दिन लगता है मुख्तसर लम्हों के लिए आए थे। एक रोज़ मोहल्ले की खाला भागती हुई हमारे घर आई। कहने लगीं कि चलती चलो, हस्पताल के लिए निकलना है। उनकी हालत को देखकर खैरियत मालूम नहीं हो रही थी। मैंने कहा, खाला ऐसी कौन सी बात है जो इतनी जल्दी भागने के चक्कर में हो? घर में खैरियत तो है। उनकी फूली हुई सांसों से मालूम हो रहा था कि कोई अनहोनी खबर ही खाला लाई हैं। कहने लगीं कि मुझे कॉल आई थी। कोई कह रहा था कि बशीर मिस्त्री काम करते हुए नीचे गिर गया है। अब्बा के बारे में यह खबर सुनकर कुछ लम्हे तो मुझे होश ना आया। जिस्म कांपने लगा और दिल में डर सा पैदा हो गया। दोबारा खाला के चीखने पर ही होश में आई। कहने लगीं कि जल्दी चादर ओढ़ लो ताकि तेरे अब्बा को अस्पताल जाकर देखाएं, अल्लाह खैर करेगा। अब्बा के बगैर हम सबकी ज़िंदगी अधूरी है। वो इंसान पूरे घर की कफालत करने वाला है। अगर उसे कुछ हो गया तो घर वालों के फाके शुरू हो जाने हैं। गरीब को तो वैसे भी मुआशरा नोच खाता है। उनकी मौत से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। ज़िंदगी तो हमारी रुक जानी थी, हालात तो हमारे ख़राब होने थे। दिल में बुरे बुरे ख्यालात आने लगे। अम्मा का तो रोना ही कम नहीं हो रहा था। वैसे ही सारी उम्र अब्बा से लड़ती रहीं, लेकिन आज उन्हें अब्बा की कुर्बानियाँ याद आ रही थीं। इंसान की असल कदर कीमत उसके जाने के बाद ही महसूस होती है। खाला मुझे हर मिनट बाद दिलासे देने लगी। कहने लगीं कि तुम्हें हौसला हारना नहीं है। तुम्हारे अब्बा की तबीयत भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ये वक्त तुम लोगों के लिए मुश्किल है। अपनी अम्मा और छोटे बहन भाइयों को अब तुमने ही सहारा देना है। लेकिन यह हौसला कहाँ से पैदा होना था? जितना मैं अच्छा सोचने की कोशिश कर रही थी उतने ही बुरे ख्यालात दिमाग पर हावी हो रहे थे। दिल को एक पल को भी सुकून ना आ रहा था। अब्बा ने खुद गर्म सर्द हालात देखे थे। मुश्किलात काटी थी, लेकिन कभी इस तरह के हालात ना आए थे कि हमें घर से निकलना पड़े। वो कभी हमसे अपनी परेशानी बांटा ना करते थे, हमेशा खुद अपने सर पर सवार कर लेते थे। ये चंद लम्हे मेरे लिए किसी अजाब से कम ना थे। मुझे यूं लगा कि पल पल मेरा सांस जैसे रुक रहा है। सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है। आंखों से पानी का सैलाब बह रहा था। कुछ देर बाद खाला ने मुझे सहारा देकर रिक्शे से नीचे उतारा। कहने लगीं कि अभी से तुमने हिम्मत हार दी है। तेजी से लोगों की भीड़ को चीरते हुए मैं आईसीयू के करीब पहुंची।
جہاں سر جھکائے ایک مزدور شاید میرا ہی منتظر تھا۔ میں نے ان سے ابا کے متعلق پوچھا تو وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، بیٹا تم لوگوں کو صبر کرنا ہے، جانے والا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ ان کی باتوں پر حیرانی سے میں انہیں دیکھنے لگی۔ ان کا کیا مطلب تھا کہ جانے والا اس دنیا سے چلا گیا ہے؟ وہ شخص ہمیں کیسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے بعد نوالا کھلانے کو کوئی انسان باقی نہیں رہے گا؟ مجھے تو ہوش بھی نہ تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ ابا کی میت گھر آئی، محلے والوں نے مل کر تدفین کا انتظام کیا تھا۔ جو پیسے ہمارے پاس تھے وہ ہم دے چکے تھے۔ سب غریب لوگ ہی رہتے تھے ان کے پاس، اتنی حیثیت نہ تھی کہ وہ سارے کام اپنے پیسوں سے کر سکتے۔ میرا چھوٹا بھائی اور بہن تو ابا کی میت کے ساتھ لگ کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ حال میرا بھی کچھ مختلف نہ تھا، لیکن میں کھل کر ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ رات بہت کٹھن تھی۔ میری اماں پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہی تھی، ساری رات صحن میں چلتی پھرتی رہیں۔ میں کبھی اپنے روتے بلکتے بہن بھائیوں کو چپ کرواتی تو کبھی اپنی ماں کا دھیان رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، کوئی سہارا دینے والا بھی تو نہیں تھا۔ اس وقت میں بھی ابا کے کوئی رشتہ دار ہمارے گھر نہ آئے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کسی طرح سب کا دھیان رکھ سکوں۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، لیکن کمانے والی کوئی ذات نہ تھی۔ اب مجھے ہی خود ہاتھ پاؤں ہلانے تھے تاکہ میں اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ بھر سکوں۔ میرے بہن بھائی ابھی بہت چھوٹے تھے۔ میرا بھائی مجھے کہنے لگا کہ میں ابا کی جگہ مزدوری پر لگ جاتا ہوں، لیکن میں نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا کہ جلد ہی میری اسکول میں نوکری لگ جائے گی۔ کوئی بھی مجھے نوکری پر رکھنے کو تیار نہ تھا۔ میں اسکول کی صفائی ستھرائی کرنے پر بھی تیار تھی، لیکن جہاں بھی جاتی وہاں سے انکار ہی ہو جاتا تھا۔ شاید قسمت ہی میرے ساتھ نہیں تھی۔ میری اماں روز میری نگاہوں کی منتظر ہوتی تھیں۔ کہنے لگیں کہ جب تم گھر سے نکلتی ہو تو میرا دل اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ ہر وقت یہی خیال آتا رہتا ہے کہ اگر کچھ برا ہو گیا تو میں تمہارے ابا کو روز قیامت کیا منہ دکھاؤں گی۔ کبھی کبھار وہ پاگلوں جیسی باتیں کرتی تھی۔ میں ان کے رویے کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ میں انہیں دلاسے دیا کرتی تھی کہ اماں، میں ایک بہادر انسان کی بیٹی ہوں اور میں بہادری سے معاشرے کا مقابلہ کرنا چاہتی ہوں۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، وہ بچوں کے کہنے پر اپنی فکریں ختم نہیں کر سکتی۔ سارا دن وہ دروازے کے پاس بیٹھی رہتی تھی اور میں صبح سے شام اپنی ایگڑیاں رگڑتی رہتی تھی کہ کہیں کوئی نوکری کا انتظام ہو جائے۔ پھر مایوس چہرہ دیکھ کر وہ مسکرا دیا کرتی، کہنے لگیں تمہارے ابا بھی یوں ہی مایوس ہو گئے تھے تو دیکھو اللہ نے ان کے راستے کھول دیے۔ ابا کا تذکرہ کرتے ان کی آنکھیں بھیگ جایا کرتی تھیں، کہتی تھی کہ اللہ نے میرا نصیب بہت اچھا لکھا تھا کہ تمہارے ابا جیسا شخص میرا جیون ساتھی تھا۔ اس شخص نے ہمیشہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا، خود دھوپ برداشت کی اور ہمیں چھاؤں میں رکھا۔ باہر کی دنیا میں جا کر ابا کی قربانیوں کا اصل اندازہ ہوا تھا۔ میرا وہ وقت بہت کٹھن تھا۔ مشکل وقت میں سب اصلی چہرے سامنے آ جاتے ہیں۔ ابا کے جانے کے بعد اماں تو دیوانی ہو چکی تھی، سارا دن گھر کی دیواروں کو دیکھتی رہتی تھی اور رات کو ہم سے پوچھا کرتی تھی تمہارے ابا ابھی تک گھر نہیں آئے۔ مجھے کہا کرتی تھی کہ قدسیہ اپنے ابا کے لیے کھانا گرم کر دینا۔ بہن بھائی بھی چھپکے چھپکے رویا کرتے تھے۔ اسکول جانے کے بہانے ان کا دل لگ جاتا تھا۔ میٹرک تک میری تعلیم تو مکمل ہو چکی تھی، آگے کوئی ایسا سرکاری ادارہ نہ تھا جہاں مفت تعلیم دی جا سکے۔ میں نے کالج کا پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی سالانہ 5,000 روپیہ فیس دینی پڑتی ہے۔ میرے پاس اتنی رقم بھی نہ تھی کہ میں وہ 5,000 روپے ادا کر سکوں۔ اگر ابا زندہ ہوتے تو حالات کچھ اور تھے۔ باپ کے ہونے سے بچوں کو بہت سہارا مل جاتا ہے، کوئی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں نہیں بنا سکتا۔ باپ کے جانے کے بعد تو معاشرے کا کتا بھی شیر بن جاتا ہے۔ یہ وہ بیٹیاں سمجھ سکتی ہیں جن کے والدین ان کے سروں پر سلامت نہیں ہوتے۔
روزگار کے لیے انہیں روز گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے اور باہر کے کتے انہیں گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر نوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، پیٹ سے آوازیں آنا شروع ہو چکی تھیں۔ بہن بھائی بھی رو کر روٹی مانگتے تھے۔ زندگی کتنی تنگ ہو گئی تھی۔ گھر واپس جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، دل تھا کہ یہیں بیٹھی رہوں۔ کچھ گھریلو جھگڑے اور کچھ ہاتھ کی تنگی کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن سوچا کہ میں گھر سے دور بھاگوں۔ پھر اپنی بوڑھی ماں اور بچوں کا خیال آیا، کیونکہ وہ کچھ حد تک میری پرابلم سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے یہ خیال ترک کر دیا۔ پھر سوچا کہ خودکشی کر لوں، مگر ایسے مرنا بھی گناہ عظیم ہے، یہ بھی نہ کر سکی۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا ہوتا جو میرے لیے بچوں کی طرح عزیز تھے۔ گھر کا راشن بھی کل سے ختم تھا۔ آج کچھ بھیک مانگ کر راشن پورا کرنا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے میں ایک چوراہے پر پہنچ گئی، جہاں ریڈ لائٹ کی وجہ سے بہت ساری گاڑیاں لائن میں لگی تھیں اور بھکاریوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد تھی۔ ان کا مکمل گروہ تھا جو اس پیشے کو نسل در نسل اپنائے ہوئے تھا۔ ان کو بس یہ رشتہ موت سے بہتر لگتا ہے۔ اپنی خودداری کو انہوں نے میٹھی نیند سلا دیا تھا۔ اگر وہ اپنی غیرت کو جگائے رکھیں تو ان کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو جائے۔ جب گھر میں آپ کے بچے رو رہے ہوں تو آپ کے پاس 2 ہی آپشن رہتے ہیں، یا تو پھر آپ سفید پوشی سے زہر کھا کر مر جائیں۔ ہر آنے جانے والا ان کو تانے دیتا تھا۔ یہی وہ امیر لوگ ہیں جو کرسیوں پر بیٹھ کر کبھی انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اگر یہ نوکریاں سفارش کے بجائے قابلیت پر دینا شروع کر دیں اور حق حلال کی کمائی کھائیں تو غریبوں کو بھی ان کا حصہ مل جائے اور کسی کو خودداری کے لیے بھیک نہ مانگنی پڑے۔ ان کی زندگی کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ کتنے دنوں سے میں بھوکی تھی، اب مزید چلنے کی ہمت نہ تھی، اسی لیے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ بھکاری رکی گاڑیوں کی کھڑکیوں کے قریب جا کر ان میں بیٹھے مسافروں سے بھیک مانگ رہے تھے۔ گرین لائٹ دیکھتے ہی گاڑیاں پرندوں کی طرح پرواز کرنے لگی اور سب بھکاری راستہ ماپنے لگے۔ ایک برقع پوش بھکارن میرے پاس آ کر مجھ سے بھی بھیک مانگنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، میں نے پوچھا، تم بھیک کیوں مانگ رہی ہو؟ وہ شروع ہو گئی، نہیں دینا ہے تو مت دو، سوال جواب کیوں کرتی ہو؟ میں بھیک منگی نہیں تھی، کچھ دنیاوی حالات اور کچھ اللہ کے قہر کی وجہ سے میں مجبور ہو گئی۔ پھر اس نے جیسے میری ہی بیتی کہانی دہرائی اور آخر میں کہا، برے کام اور چوری کرنا تو گناہ ہے، نوکریاں بھی ملنے سے رہیں، اب اس سے بہترین کمائی کا کوئی اور ذریعہ ہے تو بتاؤ۔ اور ہاں، اس کے کئی فائدے بھی ہیں۔ ایک، لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، دوسرا، دوڑ دھوپ کرنے سے ورزش ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات، گھریلو تفرقات سے دور بھی رہتے ہیں۔ بس شام کو گھر جاؤ، دن کی کمائی گھر والوں کے سامنے رکھو، بیٹھے بٹھائے کھانا بھی ملے گا اور رات کو چین کی نیند بھی ملے گی۔ نہ کسی کا ادھار، نہ ہی کوئی بیک لاگ، بس ایک ہی فکر ہے کہ صبح کہاں اور کس اسٹاپ پر جائیں۔ واہ کیا بات ہے، اس نے تو میری پرابلم کا نسخہ ہی مجھے تھما دیا۔ میں گھر آ کر کافی دیر سوچتی رہی۔ آج پھر کھانے کا انتظام نہ ہو سکا تھا، لیکن وہ بھلا کرے محلے کی خالہ کا، جو دیگ کے چاول ہمارے گھر دے گئی تھی۔ اتنے دنوں بعد 2 نوالے منہ میں گئے تھے، باقی کا کھانا میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے رکھ دیا تھا کہ وہ پیٹ بھر کر کھا سکیں۔ میری اماں نے تو یہ بہانہ کر دیا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، لیکن پھر بھی زبردستی 2-4 نوالے میں نے انہیں کھلا ہی دیے۔ میں خوبصورت تھی اور مجھ میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن اللہ نے نصیب ایسے لکھے تھے کہ کل سے مجھے بھیک مانگنی تھی۔ گھر میں ابھی اس بارے میں نے کسی سے تذکرہ نہیں کیا تھا۔ یہ تو مالک مکان نے ہم پر احسان کر دیا تھا کہ ابا کی موت کی وجہ سے 3 مہینے کا کرایہ معاف کر دیا تھا، ورنہ آج کے دور میں اتنا کون کرتا ہے؟ مکان چاہے جیسا بھی ہو، غریب کو تو تھوڑا بہت کرائے کا آسرا ہوتا ہی ہے، لیکن انہوں نے ہمارے لیے اتنی قربانی دے دی تھی۔ اگلی صبح پرانے کپڑے پہن کر میں گلی میں نکل گئی۔
मेरी अम्मा मुझसे पूछती रहीं कि आखिर को तुम कहाँ जा रही हो। मैंने कहा, अम्मा आज एक मजदूरी का काम मिला है, आज यकीनन मैं घर में सौदा लेकर ही लौटूंगी। सुबह मुझे इशारे पर बैठा देखकर वही भिखारन मेरे करीब आ गई और मुझे देखकर हंसने लगी। कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें इस इशारे पर मांगने की इजाज़त दे देंगे? अब ये स्टॉप हमारा है। फ़कीरों के भी अड्डे होते हैं, इसलिए तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती। अगर मांगना ही है तो लोगों के दरों को बजाकर मांगना शुरू कर दो, लेकिन यहाँ से तुम्हें भीख मांगने की इजाज़त हम नहीं देंगे। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। क्या भीख मांगने के लिए भी अड्डे होते हैं? वहाँ से ठोकरें खाती मैं अमीरों के इलाके में चली गई थी। ये इलाका अपर मिडिल क्लास के लोगों का था। दरवाज़े बजाकर मैं भीख मांगने लगी और चंद ही मिनटों में आटा और कुछ पैसे जमा हो गए थे। कुछ लोगों ने गलत हरकत करने की भी कोशिश की, लेकिन पत्थर मारकर मैं वहाँ से भागने की थी। कुछ जगह गालियाँ सुनने को भी मिली थी, किसी के मुफ्त में डांट भी खाई थी, लेकिन इस बात की खुशी थी कि घर खाली हाथ नहीं लौटी थी। जब घर वापस गई तो अम्मा मेरी हालत देखकर काफ़ी हैरान रह गई थी। कहने लगी, कहाँ की धूल मिट्टी खा कर आई हो? तो मुझे बता क्यों नहीं देती कि किधर से आई हो और ये सामान किसने दिया है? मैंने कहा, अम्मा, एक तो तुम सवाल बहुत करती हो। आखिर कमाने गई थी तो कमाई करके ही वापस आई हूँ, और कमाई करने के बाद कुछ सामान भी तो लाना ही था घर के लिए। इसमें कौन सी नई बात है? अम्मा की नज़रें अभी भी मेरे चेहरे की जानिब थीं, जैसे वो मेरे जवाब से मुतमईन नहीं हुई थीं। कहने लगीं कि मेरा दिल खफा हो रहा है, ना जाने क्यों मुझे सुकून मुयस्सर नहीं आ रहा। तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने कहा, अम्मा, आप आजकल काफ़ी ज़्यादा सोचने लगी हैं। मांग कर लाए गए सामान को मैंने किचन में सेट कर दिया और घर के लिए खाना बनाने लगी। सबने पेट भर कर खाना खाया था और मेरे बहन भाई तो मेरी नौकरी लगने पर बहुत खुश थे। मैं उन्हें क्या बता सकती कि आखिर को मेरी नौकरी क्या है। रोज़ चेहरे पर नकाब बांधकर मैं ये नौकरी करने जाती थी ताकि घर वाले मुझे कहीं पहचान ना लें और मेरी वजह से अम्मा को किसी शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। मैं अम्मा को बताने लगी कि मैं एक जगह सफाई सुथराई का काम करती हूँ, इसलिए कपड़ों पर धूल मिट्टी जमा हो जाती है। रोज़ राह से गुजरते लफंगे लड़के छेड़ा करते थे। ऐसे लोग मजबूर लड़की का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उनकी मर्दानगी उस वक्त मर जाती है। लेकिन मैंने अपनी मुश्किलात का किसी से तस्करा नहीं किया था। कोई ऐसा महरम रिश्ता न था जो मुझे इन हालात से निकाल सकता। भीख देने के बहाने कुछ लड़के हाथ पकड़ लिया करते थे। मैं वहाँ से पत्थर मारकर भाग जाया करती थी। अब तो जितनी गंदी ज़बान वो इस्तेमाल करते थे, उससे ज़्यादा गंदी ज़बान मैं उनके लिए इस्तेमाल कर दिया करती थी। शेरनी बनकर गलियों में घूमा करती थी। किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रोज़ रात को घर में खाना बनता था, कोई भूखे पेट नहीं सोता था। गलियों में दर बदर भटका करती थी और शाम होते ही घर की तरफ निकल जाया करती थी ताकि मेरी माँ के बेचैन दिल को करार आ जाए। सारा दिन वो मेरे इंतज़ार में निकाल देती थी। मेरा दिल था कि मैं अपने भाई को कॉलेज की पढ़ाई भी कराऊंगी। कभी कभार रात को बिस्तर पर लेटते ही ये सोचें हावी हो जाती थी कि जिस दिन मेरे घर वालों को मालूम पड़ा कि मैं भीख मांगकर उनका पेट भर रही हूँ, न जाने वो उस दिन घर में क्या कयामत आ जाएगी। मेरी माँ का गरूर शायद मिट्टी में मिल जाए, जिन्होंने गली भर में मशहूर कर रखा था कि उनकी बेटी शहर में काम कर रही है। मैं अम्मी को बताकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करवाना चाहती थी, वरना उन्होंने मुझे घर से बाहर तक निकलने नहीं देना था। अगर मैं घर से बाहर ना निकलती तो घर में कमाने वाला कोई ना था। मेरे भाई ने पढ़ाई छोड़कर काम धंधा शुरू कर देना था। अब्बा की तरह सारी जिंदगी मजदूरियां करके उसने अपने बच्चों को पालना था। इससे बेहतर था कि मैं अपनी जिंदगी को कुर्बान करके उन सबकी जिंदगियों को संवार दूं। भीख मांगते दौरान मैंने कई वाक़यात देखे थे। आला ज़र्फ नज़र आने वाली औरतों के असली चेहरे देखे थे। आजकल कंजूसी इतनी बढ़ गई थी कि लोग 5 रुपए से ज़्यादा भीख देना मुनासिब नहीं समझते।
कई औरतों ने मुझे काम धंधा ढूंढने के मशवरे दिए, तो मैंने उन्हें कह ही डाला कि आप ही क्यों नहीं मुझे अपने घर काम पर रख लेती, महाना 10,000 रुपया दे दीजिए करेगा। मेरे घर का खर्च भी चल जाएगा और मैं आपके पास काम पर भी लग जाऊंगी। मुझे मांगना कतई अच्छा नहीं लगता। मैं एक सफ़ेद पोश घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वालिद के इंतकाल के बाद ये हालात हो गए हैं, इसीलिए दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। पैसा तो हाथ की मैल है, कल कहीं आपको भी मेरे जैसे हालात ना देखने पड़ जाएं। कहने लगी, भिकारन, तुम तो हमें बद्दुआएं ही देने लग पड़ी हो। मेरी क्या मजाल कि मैं किसी को बद्दुआ दूं, या फिर मेरी इतनी हैसियत न थी कि मेरी दी गई बद्दुआ लग जाती। एक रोज़ घरों से भीख मांगते दौरान मैं एक दाई के घर चली गई। वो औरत बहुत नेक थी। मुझे अंदर बुलाकर कहने लगी कि लगता है सुबह की भूखी हो। मैं घर में अकेले ही रहती हूँ, तुम रोज़ चाहो तो दोपहर को मेरे साथ खाना खा सकती हो। मैंने बहुत इनकार किया, लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए दस्तरख्वान सजा दिया। मैंने उनके खलूस को देखते हुए पेट भर कर खाना खाया और वहाँ से निकल आई। अगले दिन फिर मेरा वहाँ जाना हुआ तो कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच कर बैठी हूँ, उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। मैंने कहा कि आप ऐसा क्या सोच कर बैठी हैं कि जिसमें मेरा ही फ़ायदा हो। आजकल की दुनिया में कौन किसी का फ़ायदा सोचता है। लेकिन वो शक्ल से बहुत नेक खातून लग रही थी। कल खाना भी तो खिलाया था और उन्होंने सारी उम्र दाई के पेशे से ही पैसा कमाया था। कहने लगी कि तुम्हें करोड़ों में पैसे मिलेंगे, तुम रातों रात अमीर हो जाओगी। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो तुम्हें लोगों के दरों पर मांगना पड़ता है, ये सब नहीं करना पड़ेगा। मैं ये सब सुनकर काफ़ी हैरान रह गई थी। कौन सा मुझे जादूगर की छड़ी मिलने वाली थी कि जिसको घुमाने से मेरे घर के हालात इस कदर बदल जाते कि मैं अपना घर भी खरीद लेती और मांगना भी छोड़ देती। वो कहने लगी कि बात ज़रा कुछ ज़ाती है, इसलिए तुम कल दिमागी तौर पर तैयार होकर आना। मैं घर जाकर सारी रात सोचती रही कि आखिर को ऐसा कौन सा काम है। बहुत मुश्किल से सोच समझ कर कुछ भी दिमाग में ना आया। अगले दिन मैं दाई के घर गई तो मुझे एक कमरे में ले गई। कहने लगी कि तुम्हें अपनी बच्चादानी देनी होगी, उसके बदले तुम्हें करोड़ों रुपए मिलेंगे। तुम्हारी बच्चादानी निकलवा कर ऐसा अमल करूंगी कि रातों रात वो करोड़ों की हो जाएगी। मुझे ये अमल करने से पहले 100 बार सोचना पड़ा कि अगर मैंने ये बच्चेदानी बेच दी तो सारी उम्र माँ बनने के एहसास से महरूम हो जाऊंगी। लेकिन माँ बनने के लिए बच्चा पैदा करना कौन सा ज़रूरी होता है। मैं तो बिन ब्याही अब भी माँ ही थी, और वैसे भी गरीब से शादी ही कौन करता है। बच्चे पालना तो गरीब के मज़ीद मुश्किल हो जाता है। सोच समझकर मैंने हामी भर दी। कहने लगी कि तुम शाम तक फारिग हो जाओगी। उन्हें अपनी माँ के सामने छुपाने की कुछ दिन ज़रूर लगेंगे, ऑपरेशन की वजह से टांके जो लगने हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। न जाने ये कितना तकलीफ़ दे अमल हो और मुझे कब तक यहाँ रहना पड़े। मुस्तकबिल में उसकी वजह से न जाने कभी बदनामी ही ना उठानी पड़ जाए। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने अपनी बच्चादानी बेच दी। लेकिन उस वक्त पैसों का लालच मुझ पर हावी हो रहा था। मुझे लगा कि दौलत आपके सारे गम छुपा लेती है। अगर दौलत हो तो आपकी कई परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। अम्मा का इलाज भी तो पैसों की वजह से रुका हुआ था। अगर मैं इतने पैसे जमा कर लूँगी तो अम्मा का इलाज भी हो जाएगा। और कौन सा मैंने कल ही शादी कर लेनी है कि ये सारा मामला सबके सामने आ जाए। जब जो होगा देखा जाएगा। दाई मुझे कमरे में ले गई, वहाँ लेटने को कह दिया और ख़ुद साजो सामान लेने दूसरे कमरे में जा चुकी थी कि समझ न आया कि आखिर को वो बच्चादानी पर ऐसा कौन सा अमल करना चाहती है कि जो इतनी महंगी हो जाएगी। इस तजस्सुस में मैंने जाने का सोचा। आखिर को देखा जाए कि वो बच्चादानी के साथ करना क्या चाहती है। और दूसरी ही मुलाकात में वो मेरे बारे में इस कदर क्यों अच्छा सोचने लगी। यहाँ अपने रिश्तेदार तक एक नफ़े का मुनाफा नहीं होने देते। थोड़ी ही देर बाद वो वापस आई तो मैं उसके पीछे चल पड़ी। मुझे किसी के बोलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। 2 मर्द उससे कुछ बात कर रहे थे।
مجھے سمجھ نہ آیا کہ آخر کو اس گھر میں کسی مرد کا کیا کام ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے کہ آج رات ہی ہمیں مال ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے، اس کے لیے ہمیں بچہ دانے کی جلدی ضرورت ہے۔ تم اس لڑکی کو جیسے بھی جلدی راضی کرو، جتنے بھی پیسے دینے ہیں دے کر اس کا منہ بند کراؤ اور بچہ دانی ہمارے حوالے کر دو۔ پہلے تم اسے چند لاکھ روپے دے کر خوش کر دینا، اور اگر مزید مانگے تو باہر کا راستہ دکھا دینا۔ مجھے حیرانی ہونے لگی کہ آخر کو میری بچہ دانی کے ساتھ ایسا کیا کرنا چاہتی ہیں۔ میں ان کے غلط ارادوں سے واقف ہو چکی تھی۔ یہاں سے بھاگنے کا موقع تلاش کرنا تھا۔ مجھے معلوم تھا ایسے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ لوگ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا بھروسہ، آپ کو مار کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک جائیں۔ میں خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ میرا دل تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے دل کی دھڑکن ابھی کچھ ہی دیر میں تھم جائے گی۔ میں نے خود کو خود مصیبت میں ڈالا تھا۔ آج کل کی دنیا میں کون ہی اچھا انسان ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کرنا چاہے گا؟ مجھے تبھی آنکھیں کھول لینی چاہیے تھی۔ اب اس کے پیچھے اس دائی کا کوئی مفاد چھپا ہے، لیکن میں تو آنکھیں بند کر کے اس عورت پر بھروسہ کر کے بیٹھی تھی، اور اب مجھے پتہ چلنے لگا کہ میری بچہ دانی کے ساتھ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دائی اندر آئی تو میں نے پریشان حالت بنا لی کہ میری اماں کی طبیعت خراب ہے، اگر تم مجھے تھوڑا موقع دو تو میں بس آدھے گھنٹے تک واپس آتی ہوں۔ دائی میری پریشان شکل دے کر غور سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ تم اپنے بھائی کو کہہ دو کہ وہ ہسپتال لے جائے۔ میں نے کہا تم تو میرے حالات سے واقف ہی ہو، انہیں اسپتال لے جانے کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوں گے۔ اچانک نہ جانے انہوں نے اپنی طبیعت کیسے خراب کر لی۔ میں نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کروڑ روپیہ نہیں لینا، مجھے ان کے علاج کے لیے ہی پیسوں کی ضرورت تھی۔ اگر میں اب اس وقت ان کے ساتھ نہ ہوئی تو ان پیسوں کا کیا کام؟ کہنے لگی کہ تم جلد بازی میں جذباتی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آج ہی یہ کام کرنا ضروری ہے۔ تمہاری بچہ دانی کسی کے کام آنے والی ہے۔ جو امیر عورتیں جوانی میں اپنی بچہ دانی گروا دیتی ہیں، ان کو یہ بچہ دانی چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے بچے پیدا کر سکیں، اس لیے وہ منہ مانگے دام دینے کو بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اگر ایسا ہی واقع ہوتا تو مجھے بچہ دانی دینے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس سے کوئی غلط کام نہ لیا جاتا، لیکن اب مجھے ان کا ارادہ سمجھ آ گیا تھا۔ میں وہاں سے نکلتی ہوئی واپس بھاگ کر گھر آ گئی تھی۔ میری اماں مجھے جلدی گھر آتا دیکھ کر کافی پریشان ہوئی تھی۔ میں اماں کا ہاتھ پکڑ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ ابا ہمیں جلدی کیوں چھوڑ کر چلا گیا؟ اپنے ساتھ ہماری قبریں بھی کھدوا دیتا تو آج اچھا ہو جاتا، ہم سب بھی اس میں دفن ہو جاتے۔ میری اماں کہنے لگی میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ میں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی۔ میری بات سن کر وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی کہ تم اتنی بڑی کب سے ہو گئی کہ تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپا لی؟ آج تم ٹھیک وقت پر صحیح انتخاب کر کے گھر نہ آ جاتی تو تم جانتی ہو تم اپنے ساتھ کتنا بڑا نقصان کر سکتی تھی۔ یہ رشتے وقتی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی وقت آنے پر آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور ساری زندگی کیا تم ادھورے پن سے گزار لیتی؟ یہ تنہائی تمہاری زندگی کو کھا جاتی۔ تم اپنے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کرنے کا حق نہیں رکھتی ہو۔ میں خاموش ہو گئی اور رونے لگی۔ میں نے کہا کہ اماں وقت رہتے مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ عورت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ لوگوں کو بچہ دانی کو نکال کر نہ جانے ان سے کتنے غلط جرائم کرواتی تھی۔ میری اماں کہنے لگیں کہ اب میں تمہیں کہیں در بدر ٹھوکریں نہیں کھانے دوں گی، شاید پیسے سونے کی چین بیچ کر ہی آ جائیں گے، اس سے ہم اپنی فروٹ کی ریڑھی لگا لیں گے، تمہارا بھائی وہ فروٹ بیچ کر آیا کرے گا۔ یہ سونے کی چین تمہارے ابا نے مجھے دی تھی، لیکن تمہاری عزت سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ میری اماں نے اپنے کہے پر عمل کیا تھا، اور میرا بھائی بازار میں جا کر پھل بیچتا تھا۔ میں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کر لی تھی۔ حالات
پھر سے بدلنے لگے تھے۔ 2 وقت کی روٹی پوری ہو جاتی تھی۔ بھائی صبح اسکول اور شام کو فروٹ بیچتا تھا۔ اللہ کسی کی محنت رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔